انتہائی اہم خبر ہے اور یہ وہ خبر ہے جس کا پوری دنیا میں اس وقت وہ ڈنکا بجا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ جو دھمکی آمیز مراسلہ آیا تھا، سائفر آیا تھا پاکستان کو، اور اس کے بعد پھر یہ ساری کی ساری حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی گئی۔ یہ ہے تشریح اور یہ ہے عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ جب یہ ڈسکلوز کیا، اس راز کو فاش کیا جلسہ عام میں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس چیز کو دبانے کی جتنی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، وہ معاملہ اتنا ہی زیادہ الجھ رہا ہے اور اتنا ہی زیادہ باہر نکل رہا ہے۔ اگر ایک غلطی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ اس غلطی کو سدھارا جائے اور ایسا کوئی بیرونی سازش ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے اس سارے معاملے میں، اگر تمام فریقین، تمام اسٹیک ہولڈرز، کسی کا بھی اسٹیک نہیں ہے اور کوئی بھی اس میں انوالو نہیں ہے، تو پھر تو سب کو مل کر یہ بات کہنی چاہیے کہ جس پہ تحقیقات کروا لیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے، اب جس طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ معاملات کچھ زیادہ خراب ہے۔ غور سے سنیے گا کہ کیا کیا چیزیں اب آ رہی ہیں۔ پہلے تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور وہ حکومت اب نہیں ہے۔ وہ حکومت کی جگہ پہ نیا جو 12-14 جماعتی اتحاد ہے وہ آ چکا ہے۔ اب وزیر خارجہ اس وقت کون ہے؟ وزیر خارجہ اس وقت ہے ہنا ربانی کھر، وزیر مملکت ہے، منسٹر ہے نہیں تو وزیر خارجہ وہ ہیں۔ وزارت خارجہ کا چارج ان کے پاس ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جا چکے ہیں۔ اب قومی سلامتی کمیٹی کا جو کل اجلاس ہوا، اس میں بہت کوشش کی گئی، تو میں کہوں گا کہ اسد مجید صاحب ہمارے ایمبیسڈر جو اس وقت برسلز میں ہیں اور جن کے بارے میں کافی کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ قائم رہے، دائم رہے، اور انہوں نے ہر ایک لفظ کی تصدیق کر دی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ خبریں یہ چلائی گئیں اور یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب یہ تو معاملہ تھا ہی نہیں کچھ، یہ ٹوٹل کا ٹوٹل فراڈ تھا، اور یہ ہمیں خواہ عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا۔ جب یہ باتیں آپ کریں گے اور پھر ایک حقیقت کو چھپانے کے لیے کالم لکھوائے جائیں گے، آرٹیکلز لکھوائے جائیں گے، پروگرام کروائے جائیں گے، ٹرینڈ دلوایا جائے گا کہ یہ خط جعلی ہے، تو اس کے بعد لازم ہو جاتا ہے، اس کے ریئیکشن میں ہوتا ہے کہ پھر کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے۔ اور اسی لیے اب قومی سلامتی کمیٹی جس کے جو ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں، اور وزراء بھی مسلم لیگ نواز کے، اس میں ایک وزیر تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ تھی ہنا ربانی کھر۔ باقی سب کے سب جو وزراء تھے وہ مسلم لیگ نواز کے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، احسن اقبال صاحب، یہ سب کے سب مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق تھا۔ ہنا ربانی کھر پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب ہوا یہ کہ گورنمنٹ اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ ہنا ربانی کھر صاحب نے کیا کہا؟ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے کہا کہ اسد مجید صاحب نے، پاکستان کے جو سفیر ہیں، وہ انتہائی رسپانسیبل آدمی ہیں، ذمہ دار افسر ہیں، اور انہوں نے کمیٹی میں اس مراسلے کی تصدیق کر دی، اس مراسلے کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ مراسلہ حقیقت پر مبنی ہے، اور جو الوداعی ظہرانہ دیا گیا تھا آفیشل، اس میں ڈونلڈ لو اور ان کے ساتھ جو دوسرے آفیسر تھے بائیڈن انتظامیہ کے، ان دونوں نے انتہائی دھمکی آمیز زبان استعمال کی پاکستان کے خلاف۔ یہ اسد مجید صاحب نے کنفرم کیا، کیونکہ پہلے میٹنگ میں جو وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہوئی تھی اور باقی ملٹری لیڈرشپ یہی تھی، وزراء پی ٹی آئی کے اس وقت سارے تھے، تو اب کی جو کمیٹی ہے اس وقت اسد مجید صاحب کو نہیں بلایا گیا تھا۔ اس وقت صرف ڈاکٹر معید یوسف جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے بریف کیا تھا کہ یہ مراسلہ آیا ہے، یہ اس کے مندرجات ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چائنا کے وزٹ پر تھے اس وقت، اس لیے ڈاکٹر معید یوسف نے یہ سارے بریف کیا تھا کمیٹی کو، جس کے بعد اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ بیرونی مداخلت ہے، سنگین ترین کھلا بیرونی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، سیاسی معاملات میں،
اور یہ ناقابل برداشت ہے، اسی لیے ڈیمارش یعنی کہ سخت ترین احتجاجی مراسلہ، سخت ترین احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اب اسد مجید صاحب کل فرسٹ ٹائم اس اعلیٰ سطحی کمیٹی میں موجود تھے، قومی سلامتی کمیٹی میں، جو کہ واشنگٹن میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، اور انہوں نے تصدیق کر دی نمبر 1 یہ حقیقت پر مبنی ہے، نمبر 2 یہ بات درست ہے کہ دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی اور دھمکیاں دی گئیں، یہ بات انہوں نے کہا کہ درست ہے، اور اس میں جو کچھ وہاں پہ گفتگو ہوئی وہ میں نے رپورٹ کیا، اور جو رپورٹ کیا وہ رپورٹ کیا جو وہاں پہ کہا گیا، اس لیے میں اپنے ایک لفظ پہ نمبر آگے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس پہ جو ڈسپلیئر تھا، جو ناراضگی، جو غصہ تھا، وہ بھی وہاں پہ ہوا۔ اس ملاقات میں ڈونلڈ اور ان کے جو کولیگ تھے، ان کے سبارڈینیٹ تھے، انہوں نے پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جو رزلٹ آیا وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے بھی ایک بات کی تصدیق کر دی، اور انہوں نے اپنا جو مراسلہ بھیجا تھا انہوں نے واضح کیا کہ یہ میں قومی مفاد میں جو ایک پاکستانی کے طور پہ وہاں میں پاکستان کے مفادات کا محافظ تھا، اس لیے میں نے اس کو رپورٹ کیا۔ اسد مجید صاحب سے اس میٹنگ میں سخت ترین سوالات کیے گئے، کراس کوشچن بھی کیے گئے، لیکن وہ ڈگمگائے نہیں ہیں اور انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا۔ ہنا ربانی کھر نے یہ اس ساری بات کی تصدیق کر دی۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے وزیر مملکت برائے امور خارجہ، انہوں نے اسد مجید صاحب کی بھی تعریف کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جناب ساری باتیں کمیٹی میں انہوں نے بتا دی ہیں کہ یہ سب کچھ حقیقت تھا۔ اب وہاں پہ کیا کیا اس مراسلے میں اگلی بات جو ہے وہ کیا تھا، وہ یہ کہ ایک اور رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے کہ یہ الوداعی ظہرانہ دھمکی آمیز خط سائفر جس کو بولا جاتا ہے، یہ اسد مجید خان صاحب کی رہائش کا جو کہ پاکستان ہاؤس کہلاتا ہے، واشنگٹن میں پاکستان ہاؤس کہلاتا ہے، اس کا درجہ پاکستان ہاؤس کا ہے، وہاں پہ یہ ظہرانہ تھا الوداعی، اور وہاں پہ جو نشست ہوئی اس میں امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی وسطی ایشیا ڈونلڈ ڈو اور ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری لیسلے سی ویگوری شامل تھے۔ یہ پروننسیشن آگے پیچھے ہو گیا تو اس کے لیے معذرت، لیکن یہ دونوں موجود تھے۔ اور پاکستانی وفد میں ڈپٹی چیف آف مشن سید نوید بخاری اور ہمارے دفاعی اتاشی جو کہ بریگیڈیئر ہوتے ہیں پاک فوج کے، وہ تھے۔ اور یہ 7 مارچ کی دوپہر کھانے پر ملاقات ہوئی، اور ایک ایسے وقت میں ہوئی جب یوکرین پر روس کے حملے کو 2 ہفتے سے بھی کم وقت گزرا تھا، اس لیے یوکرین پر حملے کی گفتگو غالب رہی اس نشست میں۔ اور امریکی فریق نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ماسکو جانے کے فیصلے پر سخت مایوسی کا اظہار کیا، اور جہاں اسی روز روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا جس دن وزیر اعظم عمران خان روس کے دورے پر تھے، ماسکو میں تھے۔ اور پھر یہ بھی اس نشست میں ڈونلڈ اور ان کے جو سبارڈینیٹ تھے انہوں نے نشاندہی کی کہ کس طرح حملے نے پوری امریکی قوم کو غصے میں مبتلا کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے خیال میں عمران خان کو کیوں اپنا دورہ ملتوی کرنا چاہیے تھا۔ یہ اب امریکی حکام وہاں پہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ اینڈ ان کے کہ عمران خان صاحب کو دورہ روس ملتوی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا امریکہ میں سخت غصہ پایا جاتا تھا۔ ڈونلڈ نے یہ بھی اس میں کہا کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ حملے کے باوجود دورے کو آگے بڑھانے کا حتمی فیصلہ عمران خان کا تھا، حالانکہ کچھ پاکستانی حکام نے اسے ملتوی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ شری مزاری آئی ہیں میدان میں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا دورہ تو طے
شدہ تھا اور اس سے پہلے 3 اجلاس ہوئے دورہ روس سے پہلے، جس میں ہماری سول ملٹری لیڈرشپ موجود تھی. اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے خود کہا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے خود کہا کہ میں جس دن روس جا رہا تھا اس دن بھی میں نے آرمی چیف سے بات کی، جنرل باجوہ صاحب سے، کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس وقت موومنٹ ہو رہی ہے آرمی کی. تو اس وقت بھی کہا گیا کہ نہیں، یہ دورہ ملتوی نہیں کرنا، یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. تو پھر یہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ حملے کے باوجود دورے کو آگے بڑھانے کا حتمی فیصلہ صرف عمران خان کا تھا، کچھ پاکستانی حکام نے اسے ملتوی کرنے کا مشورہ دیا تھا. اب یہاں پہ شری مزاری صاحبہ انسانی حقوق، انہوں نے سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جی وہ کون تھا جو یہاں سے امریکہ کو رپورٹ کر رہا تھا، ڈس انفارمیشن دے رہا تھا، کیونکہ یہ تو طے شدہ پلان تھا اور متفقہ طور پہ، اور اس بات کی تصدیق DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب جو پاک فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی کر دی ہے. لہٰذا یہ بات بھی یہ شری مزاری جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آخر وہ کون تھا جو یہ سارا کام کر رہا تھا، فیسیلیٹیٹر کر رہا تھا، ڈس انفارمیشن پھیلا رہا تھا. ایک چیز پھر امجد خان نے، اسد مجید خان نے یہ بھی کہا وہاں پہ، ان کو بتایا اس سیشن میں ڈونلڈ لو اینڈ ان کے سبارڈینیٹ کو کہ اجتماعی فیصلہ تھا اور پاکستان برسوں سے ماسکو کے دورے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب دعوت آئی تو اسے ٹھکرانا اور اسے ملتوی کرنا پاسبل نہیں تھا. وہاں پہ انہوں نے کلیریفائی کیا، لیکن ان کے پاس ایک دوسری اطلاع تھی امریکی حکام کے پاس. امریکیوں نے پھر دلیل دی، یعنی کہ ڈونلڈ لو اینڈ کمپنی، انہوں نے دلیل کی اسلام آباد کو اس دورے سے قبل اس معاملے پر واشنگٹن کے تحفظات اور سینسٹیوٹی کو دیکھنا چاہیے تھا، اور امریکہ کی کیا فیلنگز ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے تھا، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے تھا. پھر اگلی بات سیاسی ماحول پہ بھی گفتگو ہوئی، پاکستان کے موجودہ سیاسی ماحول پہ، اس وقت کے سیاسی ماحول. تو ڈونلڈ لو نے نشاندہی کی کہ واشنگٹن نے حالات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اقدام کا نتیجہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بھی متاثر کرے گا. اور پھر ڈونلڈ لو کے دلائل خطرناک اور معمول سے مختلف تھے، اور اس بات کی تصدیق آج ہنا ربانی خان نے بھی کر دی کہ اسد مجید صاحب نے آج کمیٹی کو بھی بتایا کہ ان کی لب و لہجہ، ان کی زبان انتہائی سخت تھی، غیر معمولی طور پہ وہ غصے میں تھے اس دن، اور یہ زبان میں بھی وہی استعمال کی گئی جو وہاں پہ ہوئی، وہ اس کو رپورٹ کیا گیا. تو ہنا ربانی خان صاحبہ نے، موجودہ وزیر خارجہ نے یہ بات کنفرم کر دی، اسد مجید صاحب نے یہ بتایا جو اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. پھر یہ بھی کہ اجلاس میں شریک کسی بھی شخص نے یہ محسوس نہیں کیا کہ جی امریکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے کی سازش کر رہا ہے. اب یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، اب وہ یہاں پہ سورسز سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں پچھڑی درست ہیں تو سازش کیا ہوتی ہے؟ سازش کس کو کہتے ہیں؟ انڈیا نے کلبھوشن کے ذریعے، انڈیا نے کلبھوشن یادیو کے ذریعے یہاں پہ سازش پہلے کی، اس کے بعد مداخلت کی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کیا تھا؟ ہمارا انڈیا تو یہ نہیں کہے گا کہ وہ سازش کر رہا ہے، کلبھوشن نے تو یہ نہیں کہا کہ میں سازش کر رہا تھا، اس نے کہا ہمارا پلان تھا، یہ ہماری پلانز ہیں ہمارے پاکستان کے بارے میں، اور یہ دوسرے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ہم یہ کام کر رہے تھے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا، کراچی میں یہ کرنا تھا، بلوچستان میں یہ کرنا تھا، خیبر پختونخوا میں یہ کرنا تھا، یہ ہمارا سارا پلان ہے جس پہ ہم کر رہے تھے. تو اس لیے جی یہ ہو گیا. اس کے بعد اگلی بات جو ہے، کسی کو بھی یہ تاثر نہیں ملا. اب اگلی جو آگے ہے، امریکہ نے عمران خان کے دورہ ماسکو پر پاکستان کے ساتھ اپنی مایوسی کو کبھی نہیں چھپایا. اور پھر آگے اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے واشنگٹن کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا تھا،
لیکن یہ جاننے کے بعد ملتوی کر دیا کہ امریکی یوکرین کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں. اب اسی رپورٹ میں کیا گیا جی. اور پھر یہ کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ امریکی سازش ہے، یہ ذرائع کہہ رہے ہیں. اب اس کے بارے میں یہ جو اخذ کرنا ہے، جب اکارڈنگلی جب یہاں پہ تحریک عدم اعتماد پیش بھی نہیں ہوئی، اگلے دن پیش ہوتی ہے اور یہ گفتگو ایک دن پہلے ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اور وہ سارا نتائج کا بھی انتظار کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی جو کہ موجود تھی گراؤنڈ پہ، اور اس کے ایک ایک لفظ کو رپورٹ کیا گیا. پھر دفاعی اتاشی بھی موجود تھے اور یوکرین کے مسئلے پر وہ امریکی عہدیداران کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں، یہ بھی بات کی گئی. اور جناب باجوہ کا تبصرہ عمران خان کی پالیسی سے الگ کیوں ہے یوکرین کے معاملے میں، یہ وضاحت دی گئی. اب یہ خطرناک بات ہے کیونکہ یہ رپورٹ شائع ہو چکی ہے. اس میں یہ بات کی گئی کہ بریگیڈ ہمارے جو ملٹری اتاشی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے معاملے پر جناب باجوہ کا تبصرہ عمران خان کی پالیسی سے الگ کیوں ہے، یہ انہوں نے وضاحت کی. یہ بھی اس مراسلے میں لکھا گیا جی، سائفر میں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، پاکستان نے سر جنگ کے دوران مغرب کا ساتھ دے کر غلطی کی تھی. ٹھیک ہے جی، روس یوکرین تنازع میں غیر جانبدار رہنا چاہیے، یہ وہ ہے جو کہ موجود ہے. پھر اس کی تصدیق جو ہے وہ جناب باجوہ آرمی چیف ہمارے، انہوں نے 2 اپریل کو جو اسلام آباد میں سیکورٹی ڈائیلاگ ہوا، اس میں انہوں نے ان سے سوال کیا ایک امریکی نے. اس میں انہوں نے کہا کہ جب امریکہ ہمیں اسلحہ نہیں دے گا، ہماری دفاعی ضرورت پوری نہیں کرے گا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم چائنا کی طرف اور روس کی طرف کیوں نہ جائیں؟ ہمارے جو سودے ہیں، یہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے 2 اپریل کو اسلام آباد میں سیکورٹی ڈائیلاگ میں کہا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایگریمنٹ فرانس سے ہوئے وہ کینسل ہو گئے، جرمنی ہمیں دے رہا تھا اب سے وہ کینسل کروائی گئی کہ ان کو کچھ نہیں دینا. تو انہوں نے کہا پھر ترکی سے ہیلی کاپٹر ہم لے رہے تھے وہ نہیں دیے گئے، اور وہ امریکہ نے NOC جاری کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ نہیں، پاکستان کو نہیں آپ دے سکتے. تو جناب باجوہ نے کہا تھا کہ جناب اگر ہم نے اپنی دفاعی ضرورت پوری کرنی ہے تو ہم روس اور چائنا سے کیوں نہ خریدیں گے، متبادل مارکیٹ موجود ہے. تو یہ چیزیں موجود ہیں. پھر شیریں مزاری نے ایک اور بات کی، اور وہ یہ تھی کہ اس مراسلے کو چھپایا گیا وزارت خارجہ میں، اور اس کو کچھ دن تک روکے رکھا گیا، اور ایون وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تک بھی یہ کچھ دن کے بعد پتہ پہنچا. اور جب ان کے علم میں آیا تو انہوں نے عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کے نوٹس میں لایا گیا، اور پھر یہ چیز آگے کھلی. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، باقی گفتگو میں اگلی ویڈیو میں کروں گا.